اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج تعداد اگرچہ کم ہے لیکن انشاءاللہ آپ لوگ جو یہاں پر تشریف فرمائیں ان جو نکات بیان کروں گا ان کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے جس کا آج یہ 3rd لیکچر ہے، جو آپ میں سے مومنین پہلے تشریف لاتے رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جو ہمارا ٹاپک تھا دا قرآنک پرسپیکٹو فار ڈیولپنگ اے ہارمونیس سوسائٹی، قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں ایک پرامن معاشرہ، ایک رواداری کا، باہمی اچھے سلوک کا معاشرہ کیسے قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس موضوع کی بہت سی جہات ہیں، بہت سے اینگل سے اس ٹاپک کو، اس موضوع کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک جو ہمارا زیادہ جو ہماری توجہ رہی ہے، جو پچھلے لیکچرز میں موجود تھے، زیادہ توجہ فرقہ واریت پر رہی۔ فرقہ واریت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس نے فرقہ واریت ایسا مسئلہ ہے کہ جس نے نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری امت اسلام کو، نہ صرف اس زمانے میں بلکہ ہمیشہ سے جب سے یہ اختلافات پیدا ہوئے، امت اسلام اس مشکل سے دوچار ہے۔ فرقوں کا وجود میں آنا اور اسی بنا پر آپس میں جھگڑے، آپس میں لڑائیاں، آپس میں جنگیں، اور ایک اندازے کے مطابق 1 کروڑ سے زیادہ، ایک محتاط اندازے کے مطابق 1 کروڑ سے بھی زیادہ انتہائی قیمتی جانیں اسی فرقہ وارانہ لڑائی کا شکار ہوئی ہیں، جس میں سے سب سے زیادہ جو لڑائی ہوئی ہے وہ شیعہ سنی کی لڑائی ہے۔ اور آج بھی شیعہ سنی کا جھگڑا وہ ہمارے دین کے دشمنوں کے لیے ایک ایسا بلینک چیک ہے جس کو وہ جہاں چاہیں اور جتنا چاہے کیش کروا سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ پیدا کر کے آپ مہینوں محنت کریں، شیعہ اور سنی کو نزدیک لانے کی کوشش کریں، وہ ایک تھوڑا سا مسئلہ پیدا کرنے کے بعد آپ کی اس محنت کو برباد کر سکتے ہیں۔ میں نے پچھلے 2 لیکچرز میں کوشش کی تھی آپ کے سامنے زیادہ تر قرآن مجید کی آیات پیش کروں آپ کے سامنے، اور اس کے ساتھ ساتھ ائمہ اطہار کی کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کروں، ایسی روایات کے جو اب صرف کتابوں میں رہ گئی ہیں، ان کو پڑھنے والے اور خاص طور پر پڑھنے کے بعد ان کو سوسائٹی اور معاشرے کے سامنے بیان کرنے والے بہت کم افراد ہیں۔ جو ہمارا نظام تعلیم ہے، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ نہایت ہی افسوس کے ساتھ
اس کے اندر یہ چیزیں قرآن مجید یا ائمہ اطہار کے فرامین اور یہ تعلیم کہ ہم نے زندگی انہی کے اوپر بیس کر کے گزارنی ہے، انہی کے سائے میں گزارنی ہے، یہ تعلیمات اس ایجوکیشن سسٹم میں جہاں ہم لوگ پڑھتے ہیں، جہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، وہاں پر اس چیز کا کوئی وجود نہیں ملتا۔ اسلامیات کے نام پر ایک رسمی سا سبجیکٹ ہے جو پڑھایا جاتا ہے، اور وہ بھی اس انداز میں کہ انسان کو ایک صحیح مسلم، جو مسلم قرآن ڈیفائن کرتا ہے یا جس مومن کی ڈیفینیشن ائمہ اطہار نے بیان کی، اللہ کے رسول نے بیان کی، اس ایجوکیشن سسٹم سے نکلے ہوئے افراد بہت بعید ہے اور بہت مشکل ہے کہ ویسے مومن بن سکے، اس لیے کہ انہیں یہ پڑھایا ہی نہیں جاتا، یہ باتیں ان کے کورس میں، ان کے سلیبس میں شامل ہی نہیں ہوتی۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں، اس پر الگ سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے جو بیان کرنے کی کوشش کی تھی اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ یہ فرقہ واریت والا جو اسپیکٹ ہے اور اینگل ہے اس کو ہم اسی لیکچر میں وائنڈ اپ کریں۔ ایک دو کلپس بھی انشاءاللہ آپ کو دکھانے ہیں ایسی شخصیات کے بارے میں کہ جو شیعہ نہیں ہیں لیکن امت کے اتفاق اور امت کے اتحاد کے خواہش مند ہیں، اس کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنی اپنی توفیق کے مطابق، اپنے فرقے کے ماحول کے مطابق بہت ہی جرأت مندانہ اور بریو سٹیپس انہوں نے لیے۔ ایک دو نکات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور اس کے بعد آگے بڑھوں گا اپنی بات کو لے کے۔ یاد رکھیے گا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ سنی اتحاد کی بات کرنا، شیعہ سنی اتفاق کی بات کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے عقائد چھوڑنے ہیں، اپنے عقائد پر، اپنے نظریات پر ہم نے کمپرومائز کرنا ہے۔ شیعہ سنی اتحاد کا یہ مطلب قطعاً بھی نہیں ہے۔ پچھلے لیکچر میں جب ایسی کچھ بات ہوئی تو ایک مومن یہ سمجھے کہ شاید ہماری باتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے عقائد پر کمپرومائز کرنا ہے۔ یہ قطعاً مطلب نہیں ہے۔ جب بھی شیعہ سنی یونٹی کی بات کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سنی سارے شیعہ ہو جائیں یا شیعہ سارے سنی ہو جائیں، یا سنیوں سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ اپنے عقائد چھوڑ دو، یا شیعوں سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ اپنے عقائد چھوڑ دو۔ یہ بات انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں کلیئر ہونی چاہیے کہ شیعہ سنی اتحاد کی بات کا مطلب یہ نہیں ہے۔ شیعہ سنی اتحاد کی جب بات کی جاتی ہے تو اس کا بنیادی ترین پیغام وہی ہے کہ جو اللہ کی کتاب دیتی ہے۔ اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ تم لوگوں کے پاس اللہ کی کتاب میں ایسی سالڈ باتیں موجود ہیں، ایسے سالڈ اور واضح نظریات، عقائد بیان کر دیے گئے ہیں کہ جن کی روشنی میں، کہ جن کی بنیاد پر باقی باتوں کی وجہ سے تمہیں لڑنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ قرآن کی آیات اگر آپ کو یاد ہو، لا تکونوا کالذین اختلفوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءہم البینات، حکم قرآن ہے جس کی مسلمان نافرمانی کرتے ہیں قرآن نہ جاننے کی وجہ سے، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جنہوں نے بینات آنے کے بعد، بینات، بین عربی زبان میں کہتے ہیں ایسی چیز جو بالکل روشن ہو، جو سب کے لیے واضح ہو۔ اللہ کی توحید سب کے لیے واضح ہے، رسول اللہ کی رسالت ساری امت کے لیے اس پر اتفاق ہے۔ قرآن مجید نے جو باتیں بالکل کلیئر اور واضح بیان کی ہیں، جب ہم شیعہ سنی اتحاد کی بات کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو قرآن کریم نے یا رسول اللہ کی سنت میں دونوں طرف سے موجود ہیں، دونوں شیعہ اور سنی ان کو مانتے ہیں، ان پر اعتقاد رکھتے ہیں، ان کی بیس پر ایک پرامن معاشرے کو تشکیل دیا جائے۔ اور جن باتوں میں آپس میں اختلاف ہے، جو ٹاپکس کنٹروورشل ہیں، ان کے لیے، ان کو ڈسکس کرنے کے لیے جو مناسب ماحول ہے، ایٹماسفیئر ہے، وہ فراہم کیا جائے اور وہاں بیٹھ کر یہ بات کی جائے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں
یہ تھوڑی سی بس ریویژن ہے تاکہ آپ کا ذہن ریڈی ہو جائے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ ان مسائل کو کہ جو اختلافی مسائل ہیں جہاں ڈسکس کرنا چاہیے ایسا کوئی فورم ہم نے نہیں بنایا. قرآن کہتا ہے تمہارے پاس ایک فورم ہونا چاہیے. جو چیزیں علماء کے ڈسکس کرنے کی ہیں انہیں علماء کو ڈسکس کرنا چاہیے. ان کو عوام کے اندر اچھالنا نہیں چاہیے. جو قرآن مجید کو اچھی طرح نہیں پڑھے ہوئے، جنہوں نے سیرت رسول اللہ کو اچھی طرح نہیں پڑھا، نہ ان کو پڑھایا جاتا ہے، نہ وہ جانتے ہیں، وہ صرف علماء کے منہ سے نکلی ہوئی بات سنتے ہیں. میری بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے. شیعہ عوام کون سی باتیں سنتے ہیں؟ وہ کہ جو شیعہ علماء کے منہ سے سنتے ہیں. اہل سنت عوام کون سی باتیں سنتے ہیں؟ وہ کہ جو اہل سنت عوام اپنے علماء سے سنتے ہیں. آپس میں کوئی رابطہ موجود نہیں ہے، آپس میں کوئی فورم موجود نہیں ہے جہاں بیٹھ کر ان معاملات کو ڈسکس کیا جائے. آپ کو معلوم ہے، ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ہاتھ کھولنا اور ہاتھ باندھنا، یہ اختلاف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ہاتھوں کو اوپر سے نیچے دھونا ہے وضو میں یا نیچے سے اوپر کی طرف دھونا ہے، یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ہم لوگوں نے کیا کیا، جو منطقی طریقہ تھا، جو عاقلانہ طریقہ تھا، اس کو چھوڑ کر غیر عاقلانہ طریقہ، ایک دوسرے کا مذاق اڑانے والا، وہ طریقہ اپنایا ہم نے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید اس کا حل یہ پیش کرتا ہے مسلمانوں کے لیے، امرہم شورا بینہم. مسلمانوں کو اپنے مسائل آپس میں مشورے کے ساتھ حل کرنے چاہیے. ہم لوگ اپنے مسائل مشورے کے ساتھ حل نہیں کرتے. دیکھیے، اگر کوئی سینسٹیو کیس کسی ڈاکٹر کے پاس آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ جس کا علاج اسے مکمل طور پر سمجھ نہ آ رہا ہو ایک ڈاکٹر کو، وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے کولیگز کی ایک ٹیم، ڈاکٹرز کا ایک پینل، ان کی میٹنگ کال کرے گا اور اس مریض کی، اس پیشنٹ کی کنڈیشن کو ان کے سامنے پیش کرے گا، اور پھر جو وہ رائے حل تجویز کریں گے سب مل کر اس کے مطابق ایکٹ کیا جائے گا، اس کے مطابق اس کا علاج کیا جائے گا. یہ جو امت کے اختلافی مسائل تھے ان کا حل بھی تبھی ممکن ہے کہ جب شیعوں میں سے، اہل سنت میں سے وہ افراد کہ جو امت کا درد رکھتے ہیں، جو امت کی بات کرتے ہیں، امام خمینی جیسی فکر رکھنے والے افراد، امام خامنائی جیسی فکر رکھنے والے افراد، یا اہل سنت میں سے وہ افراد کے جن کے ابھی میں آپ کو صرف اگزامپل کے طور پر ایک دو کلپس دکھاؤں گا کہ جو امت کی وحدت کی بات کرتے ہیں، وہ ایک پینل بنائیں، وہ ایک گروپ بنائیں، وہ ایک جماعت بنائیں، وہ ایک کاؤنسل بنائیں، اور اس کے اندر ان مسائل کو ڈسکس کیا جائے جس پر امت کا اختلاف ہے، جن مسائل پر امت ایک دوسرے سے جنگ کرتی ہے، اور جس کے نتیجے میں دشمنان اسلام آج مسلمانوں کو استعمال کر رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے. آج آپ سیریا میں دیکھ رہے ہیں، شام میں ایک ایسا مسئلہ کہ جو فقط اسرائیل کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے، اسرائیل کو مزید سیکیور بنانے کے لیے، ایک ایسی حکومت کو گرانے کے لیے کہ جو اسرائیل کے خلاف جہاد کرنے والوں کو سپورٹ کرتی ہے، اس حکومت کو گرانے کے لیے اور اسرائیل کو سیکیور کرنے کے لیے ایک چال چلی گئی، ایک مشکل ایجاد کی گئی. لیکن اس کو نام کیا دیا گیا ہے؟ آپ جانتے ہیں، شیعہ اور سنی جنگ کا نام دیا گیا اس کو، اس لیے کہ سب سے اچھا اور سب سے آسان اور سب سے زیادہ اچھا نتیجہ دینے والا دشمنوں کے لیے کون سا ٹاپک ہے؟ شیعہ سنی جنگ کا، شیعہ سنی اختلاف کا. جہاں بھی آپ شیعہ سنی جنگ چھیڑ دیں، کوئی بھی دشمن اسلام، کوئی بھی دشمن امت محمد مصطفیٰ، وہ آرام سے اپنا ٹارگٹ اور اپنا ہدف حاصل کر سکتا ہے، صرف شیعہ سنی ٹاپک کو ہائی لائٹ کر کے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.
ہمارا اپنا شیعہ سیٹ اپ قرآن مجید کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے، قرآن مجید کے پرنسپلز پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آپ شیعہ سنی لڑائی چھوڑ دیں. آپ غور کریں شیعوں کے اندر کتنی لڑائی ہے، شیعوں کے اندر، شیعہ قوم کے اندر کتنے اختلافات ہیں. ہر مسئلہ جو نیا کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے کتنی ہی رائے سامنے آتی ہیں. آیا اس مکمل دین نے، آیا اللہ کی کتاب نے ان مشکلات کے حل کے لیے کوئی اصول پیش نہیں کیا؟ یا قرآن مجید نے اصول دیا ہے، ہم لوگ اسے فالو نہیں کرتے؟ افسوس کے ساتھ حتیٰ کہ علماء اسے فالو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے معاشرے میں اختلافات وجود میں آتے ہیں. میں صرف اگزامپل دے رہا ہوں، میں اس مسئلے کو ڈسکس نہیں کرتا. ابھی ایک مسئلہ پیش آیا تھا کچھ عرصہ پہلے، الیکشن میں شرکت کرنی چاہیے یا الیکشن میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. یہ جو ابھی الیکشن ہوا تھا پاکستان میں، اس میں آپ کو ووٹ ڈالنا ہے یا آپ کو ووٹ نہیں ڈالنا، کون سا آپ نے عمل اختیار کرنا ہے اس کے لیے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس پر بھی آراء کی ایک جنگ رہی. کچھ نے کہا ووٹ ڈالنا ہے، ضروری ہے، واجب ہے. کچھ نے کہا کہ حرام ہے. ووٹ ڈالنا استعماری نظام کو مضبوط کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اگر یہ سب لوگ جنہوں نے یہ باتیں کی، الگ الگ مختلف اپنے اجتماعات جہاں عوام میں بیٹھ کے یہ بات کی گئی، اگر اس کی جگہ پر پالیسی یہ ہوتی کہ یہ علماء مل کر ایک جگہ بیٹھ جائیں جو قرآن مجید رائے حل تجویز کرتا ہے. اگر ڈاکٹرز کا مسئلہ ہے تو اسے ڈاکٹرز ڈسکس کریں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک پیچیدہ، ایک مشکل پیشنٹ، اس کی بیماری، کوئی ڈاکٹر اس کا مسئلہ لے کر جا رہا ہو کسی انجینئر کے پاس اور کہہ رہا ہو کہ میں نے اس کا علاج کرنا ہے، تم بتاؤ کیا علاج کیا جائے. نہیں کرے گا ایسا. ہم لوگ قرآنی پرنسپلز کو فالو نہیں کرتے. بنیادی ہماری مشکل یہ ہے، عوام کی بھی اور علماء کی بھی. آپ چاہیں تو اس پر مجھ پر سوال کر سکتے ہیں، مجھ پر اعتراض کر سکتے ہیں. فالو نہیں کرتے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے امرہم شورا بینہم، ان لوگوں کو آپس میں مشورہ کرنا چاہیے. اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا. کس رسول کو؟ کہ جو اللہ کی وحی کے مطابق عمل کرتا ہے. کیا فرمایا؟ فاعف عنہم، ان کی غلطیوں کو معاف کیجیے. واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے ان کی غلطی کی. وشاورہم فی الامر، ان کو مشوروں میں شریک کیجیے. اللہ کے نبی معصوم ہیں، اس کے باوجود خدا چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے اصحاب کو، امت کو کاموں میں، مشوروں میں شریک کریں. جو مشورہ دینے کی اہلیت رکھتا ہے اسے مشورے میں شریک کریں. کاش ایسا ہوتا اس الیکشن کے مسئلے میں یا باقی مسائل میں، کہ بجائے یہ کہ ہر شخص کچھ خاص افراد میں جا کر ایک دھواں دھار تقریر کرے اور اس کو دوسروں کے خلاف بھڑکا دے اور لوگوں کو آپس میں دور کر دے، انتشار پیدا کر دے شیعہ معاشرے میں یا شیعہ سنی معاشرے میں، اگر آپ بڑے لیول پہ دیکھیں، انتشار پیدا کر دے، نفرت پیدا کر دے، دوری پیدا کر دے، اپنی طاقت کو بانٹ دے، شیعہ قوم کی طاقت کو بانٹ دے، مسلمانوں کی طاقت کو بانٹ دے. اب ہر لیول پر فارمولہ ایک ہی ہے قرآن کا. جس لیول پر آپ دیکھیں، شیعہ سنی لیول پر دیکھ لیں یا فقط شیعہ لیول پر دیکھ لیں، فارمولہ ایک ہی ہے. اللہ چاہتا ہے مشورے سے حل کیا جائے. کاش علماء کی ایک کونسل ہوتی اسی پاکستان میں، ایک کونسل ہوتی جس میں سب شریک ہوتے، مل کر بیٹھ جاتے، مختلف سیشنز اسی مسئلے پر کرتے، اپنے اپنے دلائل پیش کرتے، ایک نتیجے پر پہنچ کر اس کے بعد عوام کے سامنے یہ اعلان کیا جاتا یا کہا جاتا آپ نے ووٹ ڈالنا ہے یا کہا جاتا آپ نے ووٹ نہیں ڈالنا. پھر ووٹ ڈالنے کی طاقت بھی کئی گنا زیادہ ہو جاتی. اور اگر بائیکاٹ کرنا تھا مثال کے طور پر الیکشن کا، تو اس بائیکاٹ کی طاقت بھی پاکستان کی ہر سیاسی جماعت پر واضح ہو جاتی، اس سے کہیں زیادہ کہ جو اب ہوا. جب تک ہم لوگ لوٹیں گے نہیں قرآن کی طرف، قرآن مجید کی طرف، ہمارے یہ مشکلات حل ہونے والی نہیں.
اس دنیا کی مشکلات ہماری حل ہونے والی نہیں ہے، لیکن ہم نے ایک اور شارٹ کٹ نکالا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین صرف آخرت سے مربوط ہے، قرآن مجید پڑھنا اس کا مقصد صرف آخرت سے مربوط ہے، دنیا سے مربوط نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اپنے دنیا کے مسائل، اپنے معاشرے کے مسائل، اپنی قوم کے مسائل، ان کا حل قرآن مجید سے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہر شخص اس فکر میں ہے کہ اپنا ایک الگ گروہ بنا لے، اس کے معتقد زیادہ ہو جائیں اور انہی کے اندر وہ جا کر تقریر کرتا ہے، اپنے نظریات بیان کرتا ہے۔ مختلف نظریات رکھنے والے، اختلاف رکھنے والے آپس میں مل کر نہیں بیٹھتے، آپس میں مل کر نہیں بیٹھتے۔ جب تک نہیں بیٹھیں گے، یاد رکھیے گا، تب تک اس امت کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ مجھے چونکہ سمیٹنا ہے اس مسئلے کو اسی لیکچر میں، اور آپ کو یہ 2 کلپس بھی دکھانے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے، مسلمانوں سے خطاب ہے، ہر زمانے کے مسلمانوں سے، اور آج مجھ سے اور آپ سے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک امت، ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جس کا کام یہ ہو یدعون الی الخیر۔ یہ آپ کو دعوت بھی ہے، عملی سٹیپ لینے کی آپ کو درخواست بھی کر رہا ہوں اور آپ کو دعوت بھی کر رہا ہوں۔ اگر میں یہاں پر یہ 3 لیکچر ہے، 4، 5واں، 1000، 1,00,000 لیکچر بھی یہاں پر ہو جائے اور آپ سب بڑے غور کے ساتھ اسے سنیں بھی، اس کو سمجھ بھی جائیں، لیکن آپ خود عملی طور پر کوئی سٹیپ نہ لیں، جو باتیں کی جائیں ان کو وجود میں لانے کے لیے آپ کوئی عملی سٹیپ نہ لیں۔ یہاں پہ آپ اس لیکچر کو سن کے، اس بات کو سن کے، اس کے بعد باہر جا کر کوئی عملی سٹیپ نہ لیں، ہم کچھ پلان نہ کریں اس کے بارے میں، 1,00,000 لیکچر بھی، 1,000,000 لیکچرز بھی ہو جائیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لہذا قرآن کی اس آیت کے ذریعے کہ یہ بھی پریکٹیکلی سٹیپ لینے کی دعوت ہے، اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اے مسلمانوں تمہارے میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے یدعون الی الخیر، کہ جو معاشرے میں اچھائی کی طرف دعوت دیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو امر بالمعروف کریں، معروف یعنی وہی اچھائی، اس کا حکم دیں، یعنی پوری طاقت کے ساتھ۔ اگر بات کے ذریعے مسئلہ حل ہوتا ہے، بات سے کریں، اگر طاقت لگانے کی ضرورت ہے، طاقت لگائیں اس کے لیے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں قیامت کے دن، جنہوں نے کیا کیا؟ خیر کی طرف دعوت دی۔ اس کے بعد وہ آیت ہے جو پہلے میں بیان کر چکا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں، چاہے شیعہ سنی کا گروہوں میں بٹنا ہو، چاہے شیعوں کا آپس میں گروہوں میں بٹنا ہو، آج شیعوں میں بھی گروہ موجود ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں جنگ کرتے ہیں۔ پہلے ایک گروہ اپنے خطیب کو بلاتا ہے، مجھے معلوم نہیں کراچی میں کیا کیفیت ہے، پنجاب میں ایسی کیفیت بہت ہے، ایک گروہ اپنے خطیب کو بلاتا ہے، وہ دھواں دار تقریر کرتا ہے، نعرے لگواتا ہے، دوسرے شیعوں کے بارے میں ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے، ان کے لیے دلیلیں دیتا ہے، آرگومنٹس دیتا ہے کہ یہ لوگ صحیح شیعہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد وہ دوسرا گروپ اپنے خطیب کو بلاتا ہے، وہ ان کو کنڈیم کرنے پر پورا زور لگاتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شیعہ طاقت بٹ کے رہ جاتی ہے، آپس میں نفرتیں زیادہ ہو جاتی ہیں ان مسائل پر جن پر قرآن مجید، جن پر اللہ کا رسول، جن پر ائمہ اجازت ہی نہیں دیتے کہ تم لڑو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ہرگز ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے آپ کو ٹکڑوں میں بانٹا، وَاخْتَلَفُوا، اور اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جب کہ ان کے پاس واضح نشانیاں، واضح دلیلیں آ چکی تھیں۔ اللہ چاہتا ہے جو بنیادیں موجود ہیں ان پر اتفاق کرتے ہوئے اختلافی مسائل جو اس کو ڈسکس کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، ایلیجبل ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے، وہ لوگ انہیں ڈسکس کریں، نہ کہ عوام میں ان کو اچھال کر آپس میں لڑایا جائے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جنہوں نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا صحیح طرح، جنہوں نے حدیث کو نہیں پڑھا صحیح طرح، جنہوں نے تاریخ کو نہیں پڑھا صحیح طرح، ان کے اندر آپ کوئی مسئلہ لے کر آ جائیں۔ شیعہ کیا کرتے ہیں، سنی کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں؟ اہل سنت
اس کے بارے میں میرے پاس کلپس موجود ہیں، لیکن ابھی چونکہ ٹائم بھی نہیں ہوگا دکھا نہیں پاؤں گا۔ کیا کریں گے؟ شیعہ کتاب میں سے ایک حدیث نکالیں گے، مثال کے طور پہ کہیں گے کہ شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتے، شیعہ کہتے ہیں اس قرآن میں تحریف ہوئی ہے، شیعہ قرآن کے منکر ہیں، قرآن کا منکر کافر ہے، یہ الزام لگائیں گے۔ اپنی عوام میں جا کر اس کا پروپیگنڈا کریں گے، اس پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کیا جائے گا۔ کس بات پر؟ ایک جھوٹ کو معاشرے میں پھیلانے پر، ایک جھوٹ کو معاشرے میں پھیلانے پر۔ حالانکہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ اللہ کی کتاب کا اصول یہ ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے، تمہیں اس بات پر مائل نہ کرے کہ تم اپنی دشمن قوم کے بارے میں بھی عدالت سے کام نہ لو۔ دشمنوں کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ بھی۔ جب یہ قرآن کی آیت اتری تھی مسلمانوں کا مقابلہ کافر، اور یہ اس آیت کا اشارہ ان کفار کی طرف تھا، مکہ کے کفار کی طرف۔ اللہ نے کہا کہ تم کفار کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، انہوں نے تمہیں تکلیفیں دی ہیں، انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے، لیکن یہ دشمنی بھی وجہ نہیں بنتی، اللہ تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کرو، عدالت اختیار نہ کرو، ان کے ساتھ بھی عدالت سے کام لو۔ آج ہماری امت کیا کرتی ہے؟ شیعہ اور سنی دونوں مل کر ایک دوسرے پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ آپ مٹی پر سجدہ کرتے ہیں، جو غلط لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بت پرست ہیں، بت یہ ان کا بت ہوتا ہے، اس بت کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان پر الزام لگاتے ہیں، بعض ایسی باتوں میں جو اہل سنت میں موجود نہیں ہیں وہ ہم پر الزام لگاتے ہیں، بہت سی ایسی باتوں میں جو شیعوں کے اندر موجود نہیں ہیں۔ کامن چیزوں کو ڈسکس کرنے والے موجود نہیں ہیں۔ اگر میں شیعہ ہو کر اہل سنت کے بارے میں یہاں کھڑا ہو کے نرم بات کروں تو کیا ری ایکشن ہوگا اس کا؟ میرے اپنے لوگوں کی طرف سے کیا کہیں گے کہ یہ اندر اندر سے آدھا سنی ہو چکا ہے۔ میں سنی علماء سے ملا ہوں، ابھی ایک جو کلپ دکھاؤں گا آپ کو، مولانا طارق جمیل صاحب، آپ جانتے ہیں ان کو۔ طارق جمیل پاکستان کی بلکہ انٹرنیشنلی بڑی مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ ان کو دھمکی والے، خود انہوں نے بتایا ہمیں کہ مجھ کو تھریٹس والے خط لکھے جاتے ہیں۔ تھریٹ کیا کس وجہ سے جاتا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ میں اپنی تقریروں میں، اپنے بیانات میں حسنین شریفین کا تذکرہ کرتا ہوں، اس وجہ سے مجھے تھریٹ دیا جاتا ہے۔ اور تھریٹ کی دلیل کیا دی جاتی ہے کہ جب تم حسن و حسین کا نام لیتے ہو اپنے بیانات میں، جب تم ان کے فضائل بیان کرتے ہو، جب تم کربلا کا تذکرہ کرتے ہو، تو اس کے نتیجے میں شیعوں کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ تم شیعوں کو مضبوط کر رہے ہو، لہذا حسن و حسین کا تذکرہ نہ کرو۔ خود اپنی زبان سے کہہ رہے تھے، مجھے کہتے ہیں کہ آدھا شیعہ ہے۔ کون کہتے ہیں؟ سپہ صحابہ والے۔ یہ جو پچھلا حج گزرا ہے، مدینہ میں ملاقات ہوئی انہی سے ہماری، ہم مدینہ میں تھے، مسجد نبوی کے پاس مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ہم نے کہا آپ ہمارے پاس ہمارے مدرسے تشریف لائیں، ہمارا ایک سیٹ اپ ہے، آپ وہاں پر تشریف لائیں، وہاں پر بیان کریں۔ ہم علاقے کے شیعوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، علاقے کے اہل سنت کو بھی دعوت دیتے ہیں، اور وہاں پر آپ بیان کریں، انشاءاللہ یہ مسلمانوں کی آپس میں محبت کے اضافے کا باعث بنے گا۔ آپ تعجب کریں گے جواب میں مولانا صاحب نے کیا فرمایا۔ فرمانے لگے کہ جنونی لوگ ہیں اور حالات اجازت نہیں دیتے کہ میں یہ کام کروں، یعنی ان کو اپنی جان کا خطرہ ہے، ان کی جان کو تھریٹ ہے اگر آ کر شیعوں میں بیٹھ جائیں۔ لیکن ابھی کچھ ایام پہلے، کچھ دن پہلے شاید آپ نے دیکھا ہو یہ سوشل میڈیا پر، فیس بک وغیرہ پر یا اس پر، کہ مولانا طارق جمیل صاحب گلگت میں شیعہ امام بارگاہ میں علامہ راحت حسینی ان کے پاس گئے، ان سے ملے، وہاں پر بیان بھی کیا، جہاں پر شیعہ سنی ٹینشن بہت زیادہ ہے، ایسے واقعات پیش آ چکے، لیکن مولانا صاحب نے یہ ایک بولڈ سٹیپ لیا اور وہاں پر گئے، جس سے بہت زیادہ ظاہر بات ہے آپس کی محبت میں اضافہ ہوا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مولانا طارق جمیل صاحب دیوبندی ہیں، دیوبندی مکتب فکر رکھتے ہیں۔ سپہ صحابہ والے کون ہیں؟ دیوبندی ہیں۔ اس کے باوجود
خیالات میں، بنیادوں میں فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ میں ایک جملہ مولانا طارق جمیل کا آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہوں گا، اس کو غور سے سنیے گا اور دعا کیجیے گا کہ اللہ کرے ہمارے برادران اہل سنت میں سے یہ مشکل حل ہو جائے، جو ہماری مشکلات ہیں ان کے لیے وہ بھی حل ہوں، اور یہ مشکل بھی جو ہماری طرف ان کی طرف سے وہ بھی حل ہو۔ مولانا صاحب کی اپنے الفاظ ہیں جو ریٹن فارم میں بھی، کتابی شکل میں بھی موجود ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں جب میرا مدرسے کا دور تھا، میں خود ایک طالب علم تھا، اور اس کے بعد جب میں مدرسے میں پڑھا رہا تھا، تدریس کا دور تھا میرا، اس زمانے میں نصاب میں، اس پر غور کیجیے گا، سلیبس میں، نصاب میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے میں اہل بیت کی ہستیوں کو نہیں جانتا تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے نصاب میں اہل بیت نبوت، اہل بیت رسول، ان کا جو تذکرہ ہونا چاہیے وہ اس نصاب میں تذکرہ موجود نہیں ہے۔ لہذا مولانا فرماتے ہیں نصاب میں نہ ہونے کی وجہ سے مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے ان کی معرفت نہیں تھی۔ بعد میں فرماتے ہیں کہ جب سے میں تبلیغ کے ساتھ اٹیچ ہوا، وہ جو تبلیغی جماعت ہے، مولانا طارق جمیل اس کے ساتھ اٹیچ ہے، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں اس سلسلے میں جاتے ہیں، ان کی خدمات ہیں۔ کہا کہ جب میں تبلیغی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہوا تو میں نے اپنے مطالعات میں میں نے خود سے اسٹڈی کیا، اہل بیت کی شخصیات کو اسٹڈی کیا، ان کے بارے میں مطالعہ کیا۔ اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے جو میرا پچھلا عقیدہ تھا اہل بیت کے بارے میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں نے اس عقیدے پر استغفار کیا۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو آپ؟ یعنی جو میرا پہلا عقیدہ تھا اہل بیت رسول کے بارے میں، اس عقیدے پر میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا استغفر اللہ ربی۔ استغفار کس بات پر کی جاتی ہے؟ جس کو انسان گناہ سمجھے۔ اگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ سنی سوسائٹی میں تشیع کے خلاف ایک طوفان برپا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ برپا کرنے والے کون ہیں؟ جو مدرسوں سے پڑھ کر باہر آتے ہیں، مدرسوں سے نکلتے ہیں باہر، وہی لوگ ہیں نا۔ کیا پڑھتے ہیں وہ؟ اہل بیت کے بارے میں ان کے نصاب میں باتیں شامل نہیں ہیں، نہ پڑھتے ہیں کہ بتائیں، جب پڑھیں گے نہیں تو بتائیں گے کیا؟ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، جب ہمارے بچے اس ایجوکیشن سسٹم میں پڑھیں گے جس میں قرآن موجود نہیں ہے، آپ ان سے کب امید رکھ سکتے ہیں، کب آپ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک قرآنی مسلمان بنیں گے؟ اگر کوئی ایکسپیکٹ کرے تو غلط ایکسپیکٹیشن ہے اس کی۔ اسی طرح وہ شخص کے جس کے سلیبس میں، جس کے نصاب میں اہل بیت کا تذکرہ موجود نہ ہو، اسے بتایا ہی نہ جائے اہل بیت کے بارے میں، اسے بتایا ہی نہیں جائے کہ کربلا میں کیا ظلم ہوا تھا، اسے بتایا ہی نہ جائے، جب وہ کل عالم بن کر معاشرے میں آئے گا، کسی مسجد کا امام بنے گا، کسی مدرسے کا پرنسپل بن جائے گا، کسی مدرسے میں استاد بن جائے گا، وہ کیا سکھائے گا اپنے اسٹوڈنٹس کو؟ مولانا صاحب کیا فرمایا؟ طارق جمیل صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں نے اپنے پچھلے نظریات پر استغفار کیا اہل بیت کے بارے میں، اور اس استغفار کے بعد میں نے اپنے بیانات میں، اپنی تقاریر میں ذکر اہل بیت کا اہتمام کیا، اس ذکر کا اہتمام کیا۔ اور ماحول کتنا سخت ہے کہ ایک دیوبندی عالم دین، پوری دنیا کی مشہور و معروف شخصیت، وہ بھی جب حسن و حسین کا تذکرہ کرے تو اس کو بھی دھمکی دی جاتی ہے، اس کو بھی اپنے ہی دیوبندیوں، اپنے ہم مسلک، اپنے ہم مذہب افراد کی طرف سے کیا کیا جاتا ہے؟ تھریٹ کیا جاتا ہے، تم کیوں حسن و حسین کا نام لیتے ہو؟ تم کیوں ان کا تذکرہ کرتے ہو؟ تمہارے ان کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے شیعوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ کلپ دکھاتا ہوں اسی حوالے سے، اس کو غور سے سنیں گے۔ بیان کرنے والا کون ہے؟ ایک دیوبندی عالم دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح ہم اہل بیت کو مانتے ہیں وہ لوگ نہیں مانتے، لیکن ان کے جذبات، ان کے سینٹیمنٹس امام حسین، امام حسن کے بارے میں اس ماحول میں کہ جہاں پر بعض علماء کا باقاعدہ فتویٰ ہے، میں نے خود یہ فتاویٰ پڑھے ہیں، آپ کو پڑھا سکتا ہوں کہ ذکر حسن و حسین سے، ذکر کربلا سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے، دین اسلام کا نقصان ہوتا ہے، لہذا ذکر کربلا، ذکر امام حسن، ذکر حسین یہ شرعاً ناجائز ہے۔ یہ فتاویٰ موجود ہے معاشرے میں۔ اس ماحول سے ایک انسان اٹھتا ہے اور پوری بہادری کے ساتھ، پوری شجاعت کے ساتھ ان ہستیوں کا تذکرہ کرتا ہے،
ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس جماعت کو، ان افراد کو، ان کی مضبوطی کا ہم باعث بنیں، کوئی ایسا سیٹ اپ بنائیں، کوئی ایسی، وہی جو قرآن کو میں نے آپ کے سامنے آیت عرض کی کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو اس کے لیے کام کرے، اس کے لیے محنت کرے اور اس منزل کی طرف سفر شروع کرے کہ جس کے نتیجے میں حقیقی معنوں میں ایک امت وجود میں آئے گی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ کو پا لیا، سب کچھ پا لیا، اللہ کو کھو دیا۔ بولیو آواز سب کچھ کھو دیا، سب کچھ کھو دیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر جاؤ۔ آواز آ رہی کلیئر؟ کر جاؤ۔ ہاں حسین نے اللہ کو راضی کیا، یزید نے حکومت کو راضی کیا، اس نے حکومت پالی، وہ حکمران بنا، اس کے خاندان نے حکومت کی اور حکومت اس کی باندھی بنی، اور حسین نے جان دے کر نیزے پہ سر چڑھا دیا۔ کائنات کا افضل ترین خون ایسے پانی کی طرح سستا ہو کے زمین پر بہا۔ ظالم مظلوم کی کہانی کوئی نئی نہیں ہے، پرانی ہے، لیکن میں فقیر کی بات یاد رکھنا، مظلوم کبھی ناکام نہیں ہوتا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ مظلوم بن جاؤ، حسین کے ساتھی بن جاؤ گے، ظالم بنو گے تو یزید کے ساتھی بنو گے۔ محرم میں کیا سارا سال یزید پہ لعنت پڑتی ہے، لیکن ظلم کرنے والا یاد رکھ لے کہ یزید کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یزید کے ساتھ کھڑا ہونا کون پسند کرے گا؟ مظلوم بن جاؤ۔ میں تھوڑی تھوڑی آپ کو چیز ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں بالکل واضح ہو کہ اکثریت دیوبندی علماء کی وہ یزید پر لعنت کو جائز نہیں سمجھتے۔ بہت سی جگہوں پر لڑائی شیعہ سنی کی آپس میں وجود میں آتی ہے، لڑائی ہوتی ہے کس بات پر کہ تم ٹھیک ہے کہو حسینیت زندہ باد، لیکن تم یزیدیت مرد آباد نہیں کہہ سکتے۔ یزید کو مسلمانوں کا رائٹ فل خلیفہ تسلیم کرنا یہ ان کا عقیدہ ہے، عام عقیدہ، اسی نصاب کے نتیجے میں، اسی سلیبس کے نتیجے میں جو ان کو پڑھایا جاتا ہے، اسی کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، علماء اسی پر تقاریر کرتے ہیں۔ لیکن اسی معاشرے کے اندر سے ایک انسان جو خود مطالعہ کرتا ہے، جس نے خود اسٹڈی کیا ہے، وہ اٹھتا ہے اور سب کے سامنے ڈٹ کے یہ کیا کہتے ہیں کہ یزید پر محرم بلکہ پورا سال میں لعنت ہوتی ہے، یعنی گویا اپنی زبان سے یزید کو لعین کہہ رہے ہیں۔ اس معاشرے میں، اس سوسائٹی کے لیے، اس سوسائٹی کے اندر یہ بات کرنا انتہائی سخت ہے۔ آل رسول ذبح ہو رہے ہیں، حسین ذبح ہو رہا ہے۔ کون حسین؟ میرے نبی کا لاڈلا حسین۔ کون حسین؟ میرے نبی کا نواسا حسین۔ کون حسین؟ جس کے ہونٹوں پہ بوسے دیے، جس کے ماتھے کو چوما، جس کی آنکھوں کو چوما، جس کے سینے کو چوما، جس کے ہاتھوں کو چوما، جس کو سینے پہ لٹایا۔ ارے میں تمہیں کیا بتاؤں، گھر میں داخل ہوئے اور اپنے ہاتھ زمین پر ٹکا دیے اور پاؤں بھی زمین پہ، گوڑے بھی زمین پہ ٹکا دیے، اور ایسے اپنی کمر کو بیلنس کر کے دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، اور پھر اوپر منہ کر کے کہہ رہے ہیں تمہاری سواری کیسی ہے بھائی؟ بچوں بولو تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ ایسے سواروں میں ایک کو زہر دیا، ایک کو نیزے پہ لٹکا دیا، پر اللہ انہوں نے پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ ایک بول پر حضرت حسین اپنی جان بچا سکتے تھے، مال بچا سکتے تھے، اولاد بچا سکتے تھے، بیٹیاں بچا سکتے تھے، سب کچھ بچا سکتے تھے کہ ہاں میں ظالم کا ساتھ دیتا ہوں۔ اتنا ہی تو کہنا تھا میں ظالم یزید کا ساتھ دیتا ہوں، بیعت کرتا ہوں کہ نہیں میں آل رسول ہوں،
میں آل رسول ہوں، میں کٹ تو سکتا ہوں، میں ظلم کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ کر دو میری اولاد کو ذبح، کر دو ان کے ٹکڑے ٹکڑے، کر دو ان کو سولیوں پہ نیزوں پہ چڑھا دو، سب کچھ کر دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حسین ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں۔ ظالم نہ بنو، نہ ظالم کے ساتھی بنو، مظلوم بن جاؤ، حسین کے ساتھی بنو گے۔ قیامت کا دن تمہیں تمہارا نبی ہار پہنائے گا۔ جب حسین کو ہار پہنائے جائیں گے تو تمہارے گلے میں بھی ہار ڈالے جائیں گے، تمہیں بھی سہرے پہنائے جائیں گے۔ ہاں تمہارے لیے بھی میرا نبی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر تمہیں پلائے گا۔ تھوڑی دیر کا موت تک کا صبر کر جاؤ، جیسے حسین صبر کر کے کٹ گئے، کٹا ہوا سر نیزے پہ چڑھایا گیا۔ ہائے ہائے، بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا۔ آل رسول کی بیٹیاں، طارق جمیل کی بیٹیاں نہیں، آل رسول کی بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا۔ میری زبان بند ہو گئی ہے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ حضرت زینب نے جب لاشوں کو کٹے ہوئے دیکھا اور سروں کو نیزوں پہ چڑھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک چیخ ماری اور کہا واہ محمدا، واہ محمدا، ہے یا محمد، ہے یا محمد۔ آؤ آج دیکھو اپنی اولاد کے ساتھ تیری امت نے کیا کر دیا۔ ہذا حسین بالعراء، آج تیرے حسین کی بارات ہے۔ مزمل بالدماء، اس نے اپنے خون کی تاروں کا جوڑا پہنا ہوا ہے۔ مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کی پتیاں بنا کر ان کا ہار پہنا ہوا ہے۔ نیزے پر سر چڑھا کر بارات کے آگے آگے جا رہا ہے۔ باراتوں کا سبایا، تیری بیٹیاں قید ہو چکی ہے، وذریتوں کا مقتلہ، تیری اولاد ذبح ہو گئی ہے۔ تصفی علیہ الریاح، آج ہم کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہواؤں نے اٹھ کر مٹی کو اڑایا اور ان مٹی کے ذریعے سے ان پر کفن کو ڈالا۔ یہ کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا ہے۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ طاقت کے نشے میں ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا، میں نے اپنے دشمن کو زیر کر دیا۔ کیا ابن زیاد کو موت نہ آئی؟ کیا یزید کو موت نہ آئی؟ کیا ظالم نہیں مرے گا؟ مظلوم مر گیا تو کیا ظالم بچے گا؟ مقتول مر گیا تو کیا قاتل بچے گا؟ نہیں نہیں نہیں، میرا اللہ زندہ سلامت قائم دائم فیصلے کے لیے آنے والا ہے۔ حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے منہ پہ چھڑی ماری، یہاں ہونٹوں پہ آ کے لگی، پھر ماری۔ کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا۔ پھر چھڑی ماری تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے بدبخت، یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا۔ میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ تم تو یہ تعریف رکھتے ہو، تم کیوں دستوں گریباں ہو گئے؟ تم کیوں ظلم کے ساتھی بن گئے؟ تم کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے؟ ارے یار کیا موت طارق جمیل کو نہ مارے گی؟ کیا اللہ کی قیامت قائم نہ ہوگی؟ کیا جنت قائم نہیں ہے؟ کیا جہنم قائم نہیں ہے؟ کیا اللہ سو گیا ہے؟ کیا اللہ کے فرشتے کمزور ہو گئے ہیں؟ یا اللہ نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا ہے؟ یا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، تم تو مسلمان ہو۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس کا خون کا پیاسا نہیں ہوتا، اس کے مال اس کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالتا، اس کے مال کو لوٹتا نہیں، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اسے ذلیل نہیں سمجھتا۔ مسلمان کا ساتھی ہے۔ ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں، ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں، اور ہمارے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، ہماری بہت بڑی حیثیت ہے۔ ایک مسلمان جو نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ دے، اور ہر عیب اس کے اندر ہو، ہر گناہ اس کے اندر ہو، ہر برائی اس کے اندر ہو، وہ بھی میرے رب کا پیارا ہے۔ اگر یہ صلوات پڑھیں محمد و عالم۔
یہ مسجد حرام سے جو سارم سے ملاقات ہوئی تو 10 اسی سے علماء نے یہ اصحاب سے مراد تو اس مقصد کے تحت حضرت عثمان رضی اللہ جی عنہ کو کیا کوئی کافر. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو جو مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریر تھی اس کے اندر مصائب امام کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تم کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہو, مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. اور آپ کو ابھی خیر ٹائم بھی کم ہے, ایک اور کلپ سر دکھا پاؤں گا صراحت کے ساتھ. سب سے زیادہ جو تکفیر کا فتویٰ آتا ہے, ایک تو ظاہر ہے اس کی جو فیکٹری ہے وہ سعودی عرب میں ہے, وہیں یہ کفر کے فتوے مینوفیکچر ہوتے ہیں اور آتے ہیں, لیکن یہاں پر دیوبندی علماء کی طرف سے یہ کام زیادہ, خاص طور پہ جو سپہ صحابہ اور یہ طبقہ ان کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے. طارق جمیل صاحب سے یہ بھی یوٹیوب پر اور ادھر موجود ہیں, ان کے کلپس میرے پاس بھی موجود ہیں لیکن اگر ٹائم کم ہے, کہا گیا کہ جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ کام جاری رکھیں, بلکہ میری پچھلی تقاریر پچھلے لیکچرز بھی جو تھے اس میں یہی تھا کہ ایک دوسرے کے جو مقدسات ہیں, جیسے آیت اللہ خامنائی کا بھی فتویٰ موجود ہے, ایک دوسرے کے مقدسات کو ان کی توہین نہ کی جائے, ایک دوسرے کے جذبات بھڑکانے کا باعث نہ بنا جائے. ہاں جو اختلافی مسائل ہیں ان کو اچھے ماحول میں, علمی ماحول میں ان کو ڈسکس کیا جائے, حق کو باطل کا اس کو تشخیص دیا جائے, لیکن ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, توہین کرنا ایک دوسرے کے مقدسات کی, اس کا نتیجہ صرف اور صرف آپس کی لڑائی ہے. آپ نے نوٹ کیا کہ یہ واقعہ کربلا کو بیان کرنے کے بعد کیا کہہ رہے تھے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی, تم کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے, تم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یعنی اس پر تم سب کا اتفاق ہے. اور یہ وہی اصول ہے کہ جو میں نے عرض کی قرآن مجید کہتا ہے کہ حتیٰ کہ اہل کتاب کو, پچھلے لیکچرز میں بتا چکا, آپ کے سامنے آیت بھی بیان کر چکا کہ اہل کتاب سے کہا گیا کہ اللہ اپنے رسول سے فرمایا اللہ نے کہ تم ان سے کہو کہ ایک بات جو تمہارے درمیان کامن ہے اور وہ ہے توحید, آؤ اسی پر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. باقی اختلافات ان کی اپنی جگہ, ان کو ڈسکس کرنے کے لیے اپنا ماحول ہے, لیکن اللہ کو ماننے والے بھی جو ایک اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی آپس میں نہ لڑے. تو جو ایک رسول کو مانتے ہیں جن کی اتنی زیادہ کامن چیزیں ہیں, ان کا لڑنا یہ اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے ناقابل قبول ہے, اللہ کے رسول کے لیے, ائمہ کے لیے ناقابل قبول ہے. وہ مولانا طارق جمیل صاحب تھے, یہ مولانا اسحاق ہیں, ان کا بھی بہت زیادہ ویڈیو میں میٹر موجود ہے انہی مسائل پر. اور یہ بھی ایسی شخصیت ہے کہ جو برملا, جو بات جس کو حق سمجھتے ہیں, چاہے اپنے خلاف ہو چاہے دوسروں کے خلاف ہو, اس کو برملا کر دیتے ہیں. مثال آپ کو ایک دے دوں, پھر اس کے بعد ان کا کلپ آپ کو بتاتا ہوں, سنواتا ہوں آپ کو. جمعہ کی نماز میں فیصل آباد میں ایک مسجد ہے, اس کے پیش نماز ہیں, پیش امام بھی ہیں اور وہاں پہ خطبات بھی دیتے ہیں. تو کسی نے سوال کیا کہ یہ شیعہ جو نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو مولانا صاحب نے جواب دیا, اس کی بھی ریکارڈنگ بھی موجود ہے. انہوں نے جواب دیا کہ ہماری کتب میں بھی یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ نے بغیر سفر کے, بغیر بارش کے, بغیر کسی مسئلے کے نمازیں ملا کر پڑھی ہیں, لہٰذا ایسا کام کرنا ناجائز نہیں ہے, جائز ہے, اس کی اجازت ہے اسلام میں. تو اس نے کہا کہ اگر جائز ہے تو پھر آپ کیوں نہیں پڑھاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں پڑھاتے کی الگ بات ہے, لیکن آج پڑھا دیتا ہوں. لہٰذا جمعے کے فوراً بعد نماز عصر بھی وہیں پڑھائی, یعنی عملی طور پر بھی وہ کام کر کے انہوں نے دکھایا, ہاتھ کھولنا, ہاتھ باندھنا. بہرحال وہ ایک زیادہ چونکہ ٹائم نہیں ہے, مسائل بہت سے ہیں, ان کی باتوں کو بھی ذرا غور سے سنیں گے. جہاں پر ایکسپلینیشن میں یعنی دینا ضروری ہوگی, آپ کو ایکسپلینیشن دوں گا. بتا رہا اس لیے ہوں کہ اللہ سے یہ دعا ہے, اور جس کے لیے آپ کو بھی دعوت دی ہے, کہ ایک جماعت مسلمانوں میں ایسی ہو کہ جو اس نفرت کے دور میں, اس یعنی جہاں پر طوفان ہے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کا اور ایک دوسرے کی دشمنیوں کا, اگر چند لوگ نیت کر کے اٹھ کھڑے ہوں. آپ سب کے بھی اہل سنت دوست ہوں گے, ہمارے اہل سنت دوست ہوں گے, آپ شاید کسی اہل سنت عالم کو جانتے ہوں. اگر ہم کوئی ملنے جلنے کا بہانہ ڈھونڈ لیں, کوئی ایسا پروگرام ارینج کر لیں جہاں اچھے ماحول میں بیٹھ کے ڈسکس کیا جا سکے, تو شاید کچھ ہی عرصے کے اندر یہ ایسا کام ہے کہ جس کو اللہ بے شمار برکات سے نوازے گا. کامن چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا اور اختلافی چیزوں پر صرف یہ کہ نہ لڑا جائے. کافر نہیں ہوتا اس سے. حضرت ابوبکر, آپ مسئلے کو حد تک رکھا کر رہے, گالی دینا یا قتل کرنا گناہ ہی بنتا ہے.
गुनाह कबीरा कह रहे, मगर कुफर नहीं, कुफर तो नाम है कि रसूलुल्लाह का इनकार कर। कोई नामराज ये कह जिसको मैं नबी मानता था नहीं मान, काफिर होंगे इस्लाम देने। मसला है कि सहाबा को बुरा भला कहना, सहाबा को गाली देना। सवाल किए, इनसे सवाल हो रहे हैं, जवाब में उन्होंने कहा कि सहाबा को गाली देने से कोई काफिर नहीं होता। फिर एक हदीस बयान की जो कि अहले सुन्नत की सही अहादीस में से है, और वो क्या है कि हज़रत अबू बकर के खिलाफत के ज़माने में एक शख्स आया, उसने गाली दी। किसको? खलीफा मुस्लिमीन को गाली निकाली। पास एक और साहबी खड़ा था, उसने कहा कि मैं इसे कत्ल करता हूँ। तो हज़रत अबू बकर ने उसको जवाब दिया कि सिवाय अल्लाह के रसूल के किसी के बारे में ये जायज़ नहीं है कि उसकी तौहीन के नतीजे में किसी को कत्ल कर दिया जाए। ये काम सिर्फ अल्लाह के रसूल के बारे में हो सकता है कि अगर कोई खुदा के रसूल को नौज़ुबिल्लाह बुरी ज़बान इस्तेमाल करे, उसे कत्ल किया जाएगा। किसी और के लिए ये काम जायज़ नहीं है। लेकिन आप देखिए सोसाइटी में हो रहा क्या है, कुछ लोगों का मुतालबा कि जो फर्ज करें सहाबा की तौहीन करता है उसे उसकी सज़ा कत्ल होनी चाहिए। ये वो मुतालबा है जिसमें हज़रत अबू बकर से भी आगे बढ़ गए हैं। वो हम एक मजाक में बात किया करते हैं कि बाज़ लोग हज़रत अली अलैहिस्सलाम से ज़्यादा शिया हो जाते हैं और बाज़ लोग हज़रत अबू बकर और उमर से ज़्यादा अहले सुन्नत हो जाते हैं। वहाँ जाकर काम ख़राब हो जाता है। जो शिया हज़रत अली से भी ज़्यादा शिया हो जाए और जो सुन्नी हज़रत उमर से भी ज़्यादा सुन्नी हो जाए, उसका इलाज फिर किसी के पास नहीं होता। अहले सुन्नत के लिए बड़ी शख्सियत कौन है? हज़रत अबू बकर और उमर। शिया के लिए सबसे बड़ी शख्सियत कौन है? हज़रत अली। लेकिन जो इनसे भी बढ़ जाए, इनकी सीरत को भी अपने लिए आइडियल ना समझे, उनका इलाज किसी के पास नहीं है। जो कुरान मजीद के उसूल के आगे सर न झुकाए, उसके पास उसका इलाज किसी और के पास मौजूद नहीं है। वरना हज़रत उस्मान रज़ी के खिलाफ जो लोग उठे, जुबानी भी नहीं बुरा भला कत्ल कर दिए। आज तक बच्चा उनको कोई काफिर नहीं कहता, यही कहते हैं फासिक है, गुनाहगार है, ज्यादती क्यों ना। इसी तरह कह रहे जिन्होंने हज़रत उस्मान को कत्ल किया था, कहा ठीक है वो बुरे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया, लेकिन आज तक किसी ने उनके कुफ्र का फतवा नहीं दिया। और आप लोग कहते हो कि तौहीन करने से कोई काफिर हो जाता है, काफिर नहीं होता। कत्ल करने से भी कोई काफिर नहीं होता। कुफ्र का किसी मुसलमान के काफिर होने का अपना मेयार है, और वो क्या है? आज तक कहता रहे मैं अल्लाह के रसूल को रसूल मानता हूँ, और कल कहे कि मैं इस रसूल को रसूल नहीं मानता, ये काफिर हो जाता है। कुरान मजीद का इनकार कर दे, ये काफिर हो जाता है। लेकिन इनका इनकार करने से कोई काफिर नहीं होता। उन्होंने खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा थे, तो उस वक्त एक शख्स ने गालियां दी, आपको बड़ा गुस्सा आया। एक अकीलमंद पास बैठा था, उसने कहा इजाजत दें कि मैं इसका सर कलम कर दूं। इतने में वो शख्स उठकर चला गया था। हज़रत अबू बकर अपना गुस्सा ठीक है, और बाद में उससे पूछा गया, तू ये पूछता था अगर मैं इजाजत देता कत्ल कर देता? उसने कहा हाँ, मैंने कोई कत्ल तो नहीं कहा, मैं इसीलिए मैं गुस्सा पी गया। बेवकूफो, शरीयत की हुदूद का ख्याल रखो, सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी का मकाम नहीं कि उसको कोई शख्स गाली दे तो कत्ल के लाए। ये सही हदीस निकाल कर देख रहे। उन्होंने कहा मैं यार रसूल कि मुझे गाली दे दी। हज़रत अली को खारजी गालियां देते थे लोग, आकर फरमाते यार दरगुजर करो तो ठीक है, वरना बराबर की गाली दे लो। मैं कत्ल किस बुनियाद पर करूं? मुझको अगर गालियां देते बुरा करते, मगर काफिर तो नहीं होते ना। वो सारे बड़े अच्छे मुसलमान हैं। मान लीजिए आप मसले को हद के अंदर कि जो बुरा कहता वो भी मैं और आप बुरा कहेंगे, लानती हो जाएंगे, क्योंकि हम उनको सहाबी मानते हैं नेक मानने के बाद। मगर जो बच्चा सहाबी नहीं मानती, उनको ऐसा मवाद मिला, वो कहते नहीं तौबा दो हुजूर के साथ से, मगर उसी तरह से जैसे अब्दुल्ला बिन उबई नाराज ना, वो कहते हैं बहुत से लोग थे आपके, मगर वो दिल से नहीं। अब वो मवाद भी आप पढ़े ना, क्या करें जो शिया घर में पैदा हो। ये कह रहे हैं कि मैं और आप जो लोग बैठे हुए, मैं और आप अगर सहाबा को गाली निकालें तो हम लानती करार पाएंगे, लेकिन वो लोग कि जिनको शुरू से लेकर आखिर तक ऐसी ही बातें पहुंची हैं कि जिसके नतीजे में वो समझते हैं कि जैसे अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिक था, वैसे ये लोग मुनाफिक थे। आप लोग पहले जाके उनकी बुक्स पढ़ें, उनके उसका जायज़ा लें, जो मैटर उनके पास मौजूद है, उसके बाद फिर उनके बारे में फ़ैसला करें। और ये मसला बुनियादी तरीन मसला, याद रखिएगा, फ़िरका वारियत का बुनियादी तरीन मसला है जिस पर लड़ाई होती। क्यों? कि जो मेरी किताब में अकीदा लिखा है, मैं समझता हूँ कि अगर दूसरे का वो अकीदा नहीं है तो वो उसका कत्ल भी जायज़ है, उसकी तौहीन भी जायज़ है, उसके खिलाफ हर कदम उठाना जायज़ है।
حالانکہ یہ اسلامی اصول نہیں ہے. اس کی اگر جہالت ہے اس جہالت کو دور کیا جائے تب اس پر، پہلے اس کی جہالت کو دور کیا جائے تب اگر وہ نہیں مانتا حق اس پر واضح، اس کے بعد اس کا مسئلہ دوسرا ہوگا. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے سننے والوں کو؟ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی بکس میں وہی کچھ لکھا ہوا ہے اور وہ سمجھتے نہیں ہیں صحابی کہ وہ ان کا احترام کریں، لہذا ان کا مسئلہ یہ مسئلہ وہ کتابیں پڑھتا رہو، واقعات پڑھتا رہو، برا نہ کہتے اور کیا. آپ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ بھی اللہ گواہ، اگر رائی برابر بھی آپ کو شبہ ہو گیا نا کہ یہ باتیں صحیح، آپ نے لعنت کر دینی. ہم صرف مطمئن ہے کہ یہ رپورٹوں کی غلطیاں ہیں، جھوٹ بولا آدمیوں نے، یہ کرے گا بحث علم کی. کوئی کہتا نوائے وقت جو خبر دیتا وہ سچی ہے، کوئی کہتا نہیں جنگ جو. تو رپورٹروں نے فساد ڈال، کچھ نے ان کی خوبیاں بیان کی جس سے پتہ لگتا کہ وہ تو آسمان پر تھے، کچھ برائیاں ان کی بیان کی کہ حضور کے خاندان کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کیا. اب ان کی تفسیر میں نہیں جانا میں نے، وہ ظلم ایسے ہے کہ ان کے جو کہ بھئی یار فاطمہ کو اتنا تنگ کیا، وہ ناراض مری، حضرت علی نے جنازے پر نہیں بلایا، ان کا کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر کو مان. تو یہ مصیبتیں ایسی ہیں کہ اس دور میں سب کو پاؤں کے نیچے رون کرنا. شیعہ بھی رحم کریں، یہ جھگڑے اللہ پر چھوڑے. اب جو ہے نا کہ سارے مسلمان مل کر کافروں کا مقابلہ کریں اور اپنی جان بچائیں، اس کے لیے اکٹھے ہو جائے، ورنہ ان جھگڑوں میں پڑے رہنا بس تباہی کرائی، پھر کچھ نہیں بنے. میری دعوت یہ ہے کہ ایک ہو جاؤ. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. فرما رہے ہیں کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جن کی کتابوں میں ایسی باتیں لکھی ہیں، ایسی روایات ان کے علماء نے نقل کی ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ صحابہ کرام کو آسمان تک اونچا سمجھتے ہیں. اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جن کے پاس وہ روایات ہیں کہ جن کے نتیجے میں وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت یعنی خاندان رسول پر بے تحاشا ظلم کیا. دونوں کی اپنی اپنی کتابیں ہیں. فرمایا کہہ رہے ہیں کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جنگ اخبار صحیح خبر دیتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نوائے وقت، بعض نوائے وقت کے ماننے والے ہیں، بعض جنگ کے، اپنے اپنے اخبار پر چلنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ اسی پر چلتے رہیں گے آپس میں، اس پہ چل کے اگر لڑتے رہیں گے یہ جنگ جاری رہے گی. اپنے اپنے عقائد جو میں شروع میں عرض کر چکا کہ ان کی ڈسکشن کا کوئی فورم ہونا چاہیے، علماء کا فورم ہونا چاہیے، شیعہ سنی علماء کا، شیعہ آپس میں جو اختلاف کرتے ہیں ان کے لیے کوئی اپنا فورم ہونا چاہیے. یہ حل ہے اس کا، ورنہ یہ امت قیامت تک یعنی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی. البتہ یاد رکھیے گا، معلوم نہیں ہے خداوند عالم کون سی نسل کو، کس جنریشن کو یہ توفیق دیتا ہے کہ اس رائے حل کو اپنا لے جو قرآنی ہے، جو رسول پاک کی سیرت والا رائے حل ہے، اس کو اپنا لیں. لیکن جو بھی وہ نسل ہوئی، چاہے ہماری نسل ہو، چاہے آئندہ نسل ہو، چاہے 10 نسلوں کے بعد وہ آئے، وہ افراد کے جو اس مسئلے کو حل کر لیں گے، بیٹھ کے بات کریں گے، اپنے اپنے عقائد، اپنے اپنے نظریات پر کمپرومائز نہ کریں، لیکن اسلام کے لیے کام کریں، وہی کام کہ جو حضرت علی نے کیا تھا. ہم سب کس کے حق کے لیے آواز بلند کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے بڑا مظلوم کون ہے؟ حضرت علی. لیکن اسی علی علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ دفاع اسلام کے لیے، امت کا اتحاد نہ ٹوٹے، دشمنان اسلام اسلام کو ویک نہ کر سکیں. اس وقت کے ایران اور روم یہ مسلمانوں پر حملہ نہ کریں، مسلمانوں کی سلطنت کو ختم نہ کر دیں. اس کے لیے مولا نے کمپرومائز کیا، تلوار نہیں اٹھائی. کیا وجہ کیا تھی تلوار نہ اٹھانے کی؟ آیا ڈر گئے تھے؟ مولا ڈرنے والے نہیں تھے. آیا کوئی کمی تھی کسی حوالے سے؟ کوئی کمی نہیں تھی. صرف اور صرف ایک مقصد تھا، اور وہ کیا تھا؟ اسلام کا پرچم سر بلند رہے، امت کا اتفاق اختلاف میں تبدیل نہ ہو. آج پھر وہی مسئلہ ہے. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نہ قرآنی اصول کو فالو کرنے والے اور نہ ہی جناب امیر کی سیرت کو فالو کرنے والے. ہم امت کی طرف نہیں دیکھتے، اپنی اپنی طرف دیکھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف شیعہ سنی آپس میں لڑتے ہیں بلکہ اپنی اپنی سطح پر آ کر اہل سنت آپس میں لڑتے ہیں، شیعہ آپس میں لڑتے ہیں، اور یہ ٹکڑوں میں بٹنے کا سلسلہ یہ ایک چین ری ایکشن کی طرح جاری و ساری ہے. چھوٹے چھوٹے گروہ پر گروہ بنتے جا رہے ہیں جب تک کہ ہم واپس قرآن کی طرف نہیں لوٹتے. اپنے اختلافات کے حل کا جو مرکز ہے اور بنیاد ہے اسے قرآن کریم قرار نہیں دیتے. خداوند عالم سے دعا ہے اور آپ کو دعوت ہے. دیکھیے ہم چاہیں گے ایسے پروگرامز ان کا انعقاد کیا جائے
اور اس کے اندر اہل سنت بھی شامل ہو. اگر یہ جگہ فرض کرے بعض دوست کہہ رہے تھے اگر مناسب نہ ہو کوئی اور جگہ ہو جائے, لیکن یہ شیعہ اور سنی کا مل کر بیٹھنا, عوام کا بھی اور علماء کا بھی, وہ ہم سے سوال پوچھیں, ہم ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے پاس کسی چیز کی الحمدللہ کمی نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کا جواب نہ دے پائیں, ان کو مطمئن نہ کر پائیں, بغیر توہین کیے, بغیر ان کو کنڈیم کیے. ایک علمی جواب, ایک دلیل والا جواب ہم انہیں دے سکتے ہیں. قرآن کی اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اگر ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو یہ صرف بات کا سن لینا, لیکچر کا سن لینا, مجلس کا سن لینا, بیٹھ جانا یہاں پر, یہ فائدہ مند نہیں ہے. صرف یہ بات صرف سمجھنے کے لیے, یہ راستہ معین کرنے کے لیے کہ یہ اس راستے پر ہم نے جانا ہے, لیکن جب تک اس راستے پر ہم عملی سٹیپ نہ لیں ہمارے مسائل کا بھی حل نہیں ہو سکتے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آپ سے انتہائی معذرت کہ البتہ ایک یعنی شروع بھی بہت دیر سے ہوا تھا, لیکچر ہمیں 8:30 کا ٹائم دیا گیا تھا, لیکن ان کلپس کی وجہ سے ابھی میں نے اس میں سے بعض چیزیں آپ کو نہیں دکھائی اور مزید لمبا تھا, لیکن اس کے باوجود ٹائم زیادہ ہوا ہے. امید ہے کہ آپ ہمیں یعنی معذرت کو قبول کریں گے, معاف کریں گے. آپ اگر کوئی سوال یعنی جو یہ پروگرام ختم ہے, اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ سوال بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر اگر کوئی پریکٹیکلی اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہے, ہم نے یعنی ہماری پوری ٹیم ہے, کوئی میں ایک فرد نہیں ہوں, ایک پورا ادارہ ہے کہ جس نے یہ پروجیکٹ انشاءاللہ شروع کیا ہوا پورے پاکستان میں. اہل سنت علماء کہ جو خاص طور پر اہل بیت کے حوالے سے خاص عقیدت رکھتے ہیں, کتابی شکل میں لکھ چکے ہیں یا اپنی تقاریر میں, یا کم از کم اگر خوف کی وجہ سے چپ بھی ہیں ان کے ذہنوں میں, ان کے دلوں میں یہ عقیدہ موجود ہے محبت اہل بیت کا, ان کو اکٹھا کرنا, ان کو جمع کرنا, ان سے بات چیت کرنا, اور خدا اگر توفیق دے تو کچھ عرصے کے بعد یعنی اس امت کے اتحاد کے لیے ایک جماعت جس میں شیعہ بھی ہوں, جس میں سنی بھی ہوں علماء, وہ قیام کرے بغیر ڈرے. نہ شیعہ علماء اپنوں سے ڈریں, نہ سنی علماء اپنوں سے ڈریں کہ ہم پہ تہمت لگ جائے گی کہ تم سنی ہو گئے ہو, اور ان پہ تہمت لگ جائے گی کہ تم شیعہ ہو گئے ہو, اور صرف خدا کے لیے, اللہ کے دین کے لیے قیام کریں, اور انشاءاللہ اس امت کے نزدیک آنے کی ایک نئی بنیاد فراہم کریں. جو سوال کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے حاضر ہیں. صلوات پڑھیے محمد والی. اسی راہ کر آئی ہوں میں. یہ طارق جمیل اور ان کی جماعت میں شامل ہو کے ان کے ساتھ کئی سہ روزے لگا چکا ہوں. رائمنڈ کا بھی دورہ کر چکا ہوں. طارق جمیل صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے, وہاب صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. یہی آپ کے خیالات میں نے ان سے وہ کیے ہیں شیئر. لیکن ان کا جو سب سے پہلے ہم پہ اعتراض ہوتا ہے, یعنی ہماری بکس ہمارے پریکٹیکل سے قطعی ڈفرینٹ ہیں, اس کی میرے پاس کوئی توجہ نہیں ہوتی. میں نماز میں کھڑے ہو کے یا کا نعبد و یا کا نستعین کہتا ہوں, نماز ختم کرنے